جیسے جیسے شعبان المعظم کا مہینہ ختم ہوتا جاتا ہے، ایسے ایسے عاشقوں کے دل رمضان المبارک کی خوشی میں مچلتے جاتے ہیں۔ مسرت و خوشی کی جسم میں ایک لہر دوڑنے لگتی ہے۔ سحر و افطاریوں کے دلکش مناظر جب ذہن میں آتے ہیں تو عاشق رمضان خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ ماہ رمضان عظمتوں، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی عظمت کا، اس ماہ کی فضیلت کا، برکتوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کا نزول بھی اسی مہینے میں ہوا ہے۔ وہ قرآن جس کا ایک ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ وہ قرآن جس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا، میرے امتی راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کر، راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ قرآن کے دوران رونا خشیت الہی میں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پہ راضی ہو جائے گا۔ راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھنے کے دوران رویا کرو۔ آقا کریم علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب بھی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت کا چاند ہے۔ آپ جب بھی رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تو فرماتے، اے چاند، میں تجھے پیدا کرنے والے رب پر کامل یقین رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرا اللہ جانتا تھا نا کہ جب میرا بندہ دنیا کے کام دھندوں میں لگے گا تو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس کے دل پر غفلت کے پردے پڑنے لگیں گے۔ وہ دنیا کے کام دھندوں اور کاروبار میں کھو جائے گا۔ اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ نازل فرمایا ہے۔ اس لیے کہ سال کے 11 مہینے تو آپ تجارت میں، زراعت میں، مزدوری میں، دنیا کے کام دھندوں میں، کھانے پکانے اور ہنسنے بولنے میں لگے رہیں۔ 11 ماہ بعد رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کی طرف لوٹ آئیں، نماز کی طرف لوٹ آئیں، جس عبادت کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا، جس عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا۔ 11 مہینے تک تم سے جو گناہ سرزد ہوئے، جو غلطیاں، جو خطائیں سرزد ہوئیں، رمضان المبارک کے مہینے میں ان تمام گناہوں کو بخشوا لو، توبہ کر لو۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اپنے بندے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، او میرے بندے، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا؟ آج کی رات میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں۔ ہے کوئی مجھ سے رزق حلال طلب کرنے والا؟ آج کی رات میں اسے رزق وسیع عطا کروں، اسے مالا مال کر دوں۔ اس مہینے میں اپنے تمام گناہوں کو بخشوا لو۔ تمہارے دلوں میں جو غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں، ان پردوں کو اٹھانے کے لیے ہم نے رمضان کا مہینہ مقرر کیا ہے۔ عربی زبان میں رمضان کے معنی ہے جھلسا دینے والا، یعنی جلا دینے والا۔ اس ماہ کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ سب سے پہلے جب اس ماہ کا نام رکھا جا رہا تھا اس سال یہ مہینہ شدید گرمی کا تھا، اس لیے اللہ نے اس کا نام رمضان رکھ دیا۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اس ماہ کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے بندوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، جھلسا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں، یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تقوی پیدا ہو جائے۔ رمضان کے مہینے کا اصلی مقصد بھی یہی ہے کہ سال بھر کے گناہوں کو بخشوانا، غفلت کے حجاب دل سے اٹھانا، دلوں میں تقوی پیدا کرنا۔ جیسے کسی مشین کو جب کچھ عرصہ استعمال کیا جائے تو اس کے بعد اس کی سروس کرانی پڑتی ہے، اس کا زنگ اتارنا پڑتا ہے۔ آئے ہے اگر دلوں پہ زنگ چڑھ بھی جائے تو کیا کریں؟ میرے نبی نے فرمایا، جب دلوں پہ زنگ چڑھ جائے تو تلاوت قرآن کر لیا کرو، جب دل گندے ہو جائے تو سماعت قرآن کر لیا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ تم کہتے ہو برتنوں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے،
دلوں تک ہاتھ نہیں جاتا، دل کیسے صاف کریں؟ فرمایا میری امت قرآن کی طاقت کو سمجھ جاؤ، قرآن کی عظمت کو سمجھ جاؤ۔ فرمایا جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ پہنچے وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے کا اصل مقصد یہی ہے کہ سال بھر کے تمام گناہوں کو بخشوانا اور غفلت کے حجاب دل سے اٹھانا۔ میں کہہ رہا تھا جیسے کسی مشین کو جب کچھ عرصہ استعمال کیا جائے تو اس کے بعد اس کی سروس کرانی پڑتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی سروس کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ مقرر فرمایا ہے تاکہ اس مہینے میں اپنی صفائی خود کر لو، اپنی زندگی کو ایک نئی شکل دے دو۔ خدا را جوانوں، اس مہینے کو گناہوں سے پاک کر کے گزارنا تاکہ اس ماہ میں تم سے کوئی گناہ سرزد نہ، کوئی غلطی، کوئی خطا سرزد نہ ہو۔ اس مبارک مہینے میں آنکھ نہ بہکے، نظر غلط جگہ پر نہ پڑے، کانوں سے گندی چیز نہ سنیں، کانوں کا روزہ گندا نہیں سنیں گے، زبان کا روزہ گندا نہیں بولیں گے، آنکھوں کا روزہ گندے مناظر نہیں دیکھیں گے، گندی فلمیں نہیں دیکھیں گے۔ اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں، یہ کیسا روزہ ہے؟ روزہ بھی رکھا ہوا ہے، زیادتی بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، لیکن وقت پاس کرنے کے لیے گندی گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیسا روزہ ہوا کہ حلال چیز کو چھوڑ دیں اور حرام نہ چھوڑیں؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے مجھے اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا جو پہلے سے ہی حرام تھا تو کھانا چھوڑ کر اس نے کون سا بڑا عمل کیا ہے، کون سا بڑا کام کیا ہے۔ شعبان کی 29ویں رات کو کچھ لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت پریشانیوں مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آپ نے شعبان کی 29ویں رات یعنی رمضان کی پہلی چاند رات کو آپ نے ایک وظیفہ بتایا، وہ آپ دل کے کانوں سے سنیں۔ اگر تم بھی پریشانی و مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو تو رمضان کا چاند دیکھتے ہی یہ 6 لفظ ضرور پڑھنے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا گیا ایک وظیفہ ہے۔ اگر تم مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تمام آفات و بلیات سے، گھریلو پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ ضرور پڑھیے گا جب بھی رمضان المبارک کا چاند دیکھیے گا۔ وہ وظیفہ کون سا ہے؟ فرماتے ہیں یا معزو یا رافعو یا باسطو یا منعمو یا جلیلو یا کریم، یا معزو یا رافعو یا باسطو یا منعمو یا جلیلو یا کریم۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند دیکھیے گا یہ لفظ ضرور پڑھنے، انشاءاللہ تمہارے گھروں سے پریشانیوں کے جنازے نکل جائیں گے، مصیبتوں کے جنازے نکل جائیں گے، خوشحالی تمہارا مقدر بن جائے گی، تمہارے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔